الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے ہے، پیس ان کے لیے ہے، شانتی ان کے لیے ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ دنیا تنڈے بولے، بنڈے بولے، ارے بابا ان کی عقلوں پہ بنڈے پڑ گیا تو ہم کو کیا جی قصور ہے جو ہم کو تنڈے کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہدایت توحید والوں کے لیے ہے، امن توحید والوں کے لیے ہے، توحید پرستوں سے امن ہے، توحید امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا تم میں جو ایمان والے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا جو تم میں ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اچھے کام کرتے ہیں۔ کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کسی پارٹی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ ضرور بضرور ایمان اور عمل صالح کی بدولت اللہ زمین میں حکمران بنائے گا، اللہ زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو اللہ نے بنایا۔ عرب کے بادیہ نشین، بکریوں کے چرانے والے قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں پر حاوی ہو گئے۔ قرآن مجید پر نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 30، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگو نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرک مت بنو۔ نماز چھوڑنے والا میری اور آپ کی نظر میں اہل حدیث، کیوں؟ وہ ہمارے مرکز کا مصلی ہے، وہ آمین بولتا ہے، وہ رفع الیدین کرتا ہے، وہ صف میں اکڑ کر کے کھڑے ہوتا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سیدنا و امامنا، ہمارے سردار، ہمارے امام۔ کھل کر اگر کہے اہل حدیثوں کے امام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صدیق اکبر کو امیر المؤمنین مانا ہے، مانیں گے لیکن امام نہیں۔ عمر فاروق کو ہم امیر المؤمنین مانا ہے، مانیں گے لیکن امام نہیں۔ عثمان ذی النورین کو ہم داماد رسول اور امیر المؤمنین مانتے ہیں، مانیں گے لیکن امام نہیں۔ علی مرتضیٰ کو ہم داماد رسول اور امیر المؤمنین مانتے ہیں لیکن امام نہیں۔ ہمارے ایک ہی امام ہے جو انبیاء کے امام ہے، ساری کائنات انسانی کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا انا سید اولاد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ ہمارے سردار، ہمارے امام ایک ہی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ جیسے آج ہم کرنول کے اس مرکز میں جمع ہے، توحید خالص اور سنت صحیحہ پر عمل رہا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے حقیقی امام کے ایک جھنڈا ہوگا، ایک بینر ہوگا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے رب کی ربوبیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں بنایا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، میرا عنوان ہے آج کے خطبے کا، توحید ہی نجات کا راستہ ہے۔ اور آج اتنی بڑی دولت ہم رکھتے ہیں، ہم کو اندازہ ہے یا نہیں پتا، اللہ نے بہت بڑی دولت دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت موسیٰ جن کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ نے یہ ان کو گریڈ دیا تھا۔ گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ نے کہا یا ربی علمنی کلمتن، اے میرے رب مجھے ایسا کوئی کلمہ سکھا دیجئے، ایسا کوئی دعا، ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی عمل جس سے میری اور آپ کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے، میں آپ سے اور قریب ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا موسیٰ آپ کہیے کلمۃ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب لگا، میں پیغمبر، میں اس کا علمبردار ہوں اور اقرار بھی کرتا ہوں، لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں، پھر بھی اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہو۔ کل عبادک یقولون، تیرے اکثر بندے کہتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو تم؟ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق سوائے میرے عرش کو ہٹا کر کے، ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق، ساتوں زمین اور اس کی مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اے موسیٰ
تم دیکھو گے کلمہ توحید کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. کتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے دیا آپ کو. اس لیے میں نے کیا کہا, انسان بنایا. انسان بن کے جینا بھی ایک جینا ہے. قرآن مجید کے 114 سورتوں میں ایک سورۃ الانسان بھی ہے. ایک سورہ کا نام ہی انسان ہے. اللہ نے اس کی پہلی آیت, جس کو ہم اور آپ سورہ دہر کے نام سے جاتے ہیں, حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا حضرت انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا, کیا حضرت انسان اپنے اوقات کو بھول گیا, کیا انسان اپنا ماضی بھول گیا. لم یکن شیئا مذکورا, قابل ذکر چیز نہیں تھا. ایک حقیر پانی کا نطفہ تھا, کپڑے پہ لگتا تو دھلنا واجب, جسم پہ لگتا غسل واجب. اسی سے اللہ نے نہیں معلوم کتنے ڈاکٹر بنائے, کتنے انجینئر بنائے, کتنے بلڈر بنائے, ڈیولپر بنائے, دھنی بنائے, پتہ نہیں کیا کیا. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کچھ تو کچھ بنایا. اچھا انسان بن کے جینا کوئی جینا ہے؟ ورنہ کار دولت, دھن دولت, کار بنگلے, آج چھوٹی سے چھوٹی گلی کے کارپوریٹر سے لے کر کے ملک کے اعلیٰ منصب تک کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, وہ لوگ ہیں جو توحید سے محروم ہیں, وہ لوگ ہیں جو شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نا. آج وہ لوگ ہیں نا. کسی کا دھنی ہونا, دھن دولت کا مالک ہونا, مادی ترقیات اور وسائل کا مالک بن جانا, یہ کوئی زندگی ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں, رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جس کی زندگی میں اسلام نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں, کوئی عمل قابل. قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نافرمانوں کی چلت پھرت, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, ان نافرمانوں کی چلت پھرت, دھن دولت آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے. متاع قلیل, بس رہنے تک یہ فائدہ اٹھائیں گے. ثم مأواہ جہنم, پھر یہ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے. کوئی فائدہ ہے؟ ہاں. اسی لیے اللہ کا شکر کہ اللہ نے انسان بنایا پھر مسلمان بنا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے بات چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگے گی لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہوگی. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے بعض چیزیں تمہیں اچھی لگے گی وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہوگی. یہ قرآن کہتا ہے. نہیں معلوم اللہ اس میں کوئی ہمارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. نہیں, لیکن حالات تو بہت ہیں. اس وقت ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمان 170 سے 200 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن یپا ینا کی تصویر بنے ہوئے. کیا حالت میں جی رہے ہیں؟ اگر شاعر کی زبان میں کہا جائے, آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر, آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر, دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. اتنے حالات بدل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ وہ کیا ہے, داغ دہلوی نے کبھی کہا نا, حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے, حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے, لاکھ جوتے پڑے اٹھ نہ سکے, بیٹھ گئے. آج ہمارا حال یہی ہو گیا نا بابا. کتنے حالات بدل رہے ہیں, کیا کچھ تغیرات آ رہے ہیں, اس کے باوجود کیا ہمارا حال ہے, کتنا ہمارے اندر اللہ سے محبت کا جذبہ ہے. اصل میں بابا ہم اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہیں. ہم روئے زمین کوئی للو پنچو نہیں ہیں, ہم کوئی روئے زمین کے ایسی ویسی قوم نہیں ہیں. بس میں مجھے اور آپ کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آیا ہوں. بھولا ہوا سبق, بس میں اور آپ کون ہیں. اچھا, میرا جو عنوان تھا توحیدی امن کا راستہ, اس کا جواب ایک ہی آیت میں ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 7 رکو نمبر 15 کی آخری آیت, یا سورہ انعام آیت نمبر 82. الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے ہے، پیس ان کے لیے ہے، شانتی ان کے لیے ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ دنیا تونڈے بولے، بنڈے بولے، ارے بابا ان کی عقلوں پہ بنڈے پڑ گیا تو ہم کو کیا جی قصور ہے جو ہم کو تونڈے کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہدایت توحید والوں کے لیے ہے، امن توحید والوں کے لیے ہے، توحید پرستوں سے امن ہے، توحید امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 82۔ پھر کیا بات ہے بابا؟ تاریخ دیکھو نا، ابراہیم اکیلے تھے، باپ سے لے کر خاندان سے لے کر پوری برادری وطن سب اکیلے ابراہیم۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے آپ سے جھگڑا کیا، حضرت ابراہیم نے کہا تُحَاجُّونِّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، بھائی میرا تمہارا کیا لفڑا ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ اَتُحَاجُّونِّ فِي اللَّهِ، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وَقَدْ هَدَانِ، جس رب نے مجھے ہدایت دیا، توحید کی سمجھ دیا، باپ دادا کے رسم و رواج سے میں الگ ہوں، قوم کے طور طریقے کو میں نہیں مانتا، میں اکیلا ہوں، مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، موت کے سوداگرو، بادشاہ کی طاقت تمہارے پاس ہے، اس کی فوج تمہارے پاس ہے، سارا ملک تمہارے پاس ہے، میرے پریوار والے تمہارے پاس ہے، میں روئے زمین کا اکیلا ہوں، لیکن اس کے باوجود وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے شریکوں سے ڈرنے والا نہیں۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن وہی آگ ان کے لیے امن کا گہوارہ بن۔ یا نار کونی بردا، اے آگ خبردار تو ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جا۔ ظالموں نے آگ میں پھینکا، رب نے آگ کو ڈائریکٹ کھا۔ وہ رب ہمارا نہیں ہے، وہ رب ہمارا نہیں ہے جس نے حضرت موسیٰ، ایک موسیٰ کے لیے جادوگر کی بات کو مان کر کے ظالم فرعون نے 100 بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا نا جی، ہاں 100 معصوم بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو مروا دیا نا جی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن اللہ نے کیسے حفاظت کیا؟ قرآن پڑھیے، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، موسیٰ کی اماں ریل موسیٰ اب آنے والا ہے، حقیقی موسیٰ اب تیرے کوکھ سے پیدا ہونے والا ہے، موسیٰ کے آنے سے پہلے صندوق بنا دینا، اس صندوق کے اندر ننھے دودھ پیتے بچے کو رکھ دینا، اس اور صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا، لیکن یاد رکھنا یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، یہ صندوق کسی اور کے ہاتھ نہیں، اس کو اٹھانے والا وہ میرا دشمن ہوگا، اس معصوم بچے کا دشمن ہوگا۔ یا اللہ، کیسے ڈائریکشن اللہ دے رہے، کیا ہمت تھی موسیٰ کے ماں کے اندر، کیسا ایمان تھا۔ اللہ نے کہاں حفاظت کی موسیٰ کی؟ فرعون کے دربار میں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نہیں، اللہ اکبر۔ بابا مرکز کے ایک صف میں جتنے لوگ رہتے نا، اس کا ایک حصہ کم سے کم 3 زیادہ 8، بس یہاں سے لے کر اتنے لوگ تھے اصحاب کہف، اتنے لوگ، پوری صف بھی نہیں، پوری صف بھی نہیں،
کم سے کم 3 زیادہ زیادہ 8 اصحاب کہف، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. چند نوجوان تھے، کم سے کم 3 زیادہ زیادہ 8. اللہ نے 309 سال خالی کروٹیں بدل کر کے، بھوک پیاس کچھ بھی نہیں. 309 سال ایک گھونٹ پانی نہیں پیے، ایک ناشتہ نہیں کرے، کچھ بھی نہیں، خالی کروٹیں بدل کر کے اللہ نے 309 سال. قال کم لبثتم، کتنے دن تم آرام سے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک رات. اللہ نے کہا نہیں نہیں، بل لبثتم 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تم آرام سے رہے، بغیر کھائے پیے کے رہے. 309 سال اللہ نے. ہاں کیا اللہ میرے اور آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا موجودہ حالات میں؟ نہیں کر سکتا؟ ہاں ہمیں نہیں پہچانے اپنے آپ کو. لوگ کیوں کر رہے ہوں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ہے نہیں؟ دیکھا دیکھی چولہا پھونکی آج ہمارا حال ہو گیا. ہاں استغفر اللہ، بچائے بابا. سوچو وہ اللہ ہمارا نہیں ہے. قوم لوط کی بستی کو برباد کرنے کے لیے فرشتوں کی ٹیم کو بھیجا. فرشتے کہتے ہیں فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، اللہ مسلمانوں کے ایک گھر کو پاتے ہیں. اللہ نے کہا اس ایک گھر کی حفاظت کرو، پوری لوط کی بستی کو آسمان کی بلندی پر لے کر کے پٹخ دو. ایک گھر، ایک فرد. صحابہ کتنے تھے؟ 313 بدر کے اندر. وَإِن بدر کے اندر اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کی سرزمین میں جب 313 تھے. 313 کے لیے 5000 کی فورس، 28 سے 30 کروڑ ہندی مسلمانوں کے لیے، 170 سے 200 کروڑ دنیا میں بسنے والوں کے لیے کوئی مدد نہیں. کیوں بابا؟ کیوں بابا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 24 سورہ مومن اٹھا کر کے دیکھو آیت نمبر 51. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم پر واجب ہے لَنَنصُرُ رُسُولَنَا، ہم رسولوں کی مدد کرے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی مدد کرے، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت والے دن میں. اللہ کہتے ہیں ہم پر واجب ہے. جی کیوں نہیں مدد آ رہی بابا؟ کیوں نہیں مدد آ رہی؟ قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ ہاں نہیں، ہمارے اعمال غلط، ہمارے اخلاق غلط، ہمارے کردار غلط، ہماری چال ڈھال غلط. قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کا آخر رکوع، سورہ انبیاء آیت نمبر 105، 105 نمبر کی آیت. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر، تحقیق کے پہلی آسمانی کتاب زبور کے اندر، ومن بعد الذکری، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، یہ ہمارا پیغام موجود ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے پٹے دار، اس زمین کے حقدار، عبادی الصالحون، میرے صالح بندے. صلاحیت بہت بڑھ گئی بابا، بلڈر بن گئے، ڈیولپر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اچھی اچھی صلاحیتوں کے مالک بن گئے، لیکن صالحیت نہیں. اور رب کو کوالٹی آف اسلام چاہیے، کوانٹیٹی آف اسلام نہیں. ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوالٹی، کوانٹیٹی. کیا جی اتنے مسجد آنا جی، 100-200 کروڑ مسجد، اتنے لوگ آنا جی. بابا اگر ایک بھی توحید پرست ہے بس،
صرف توحید والے، یوں توحید والے آمین رفع الیدین نہیں بھئی، ہم ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث پر. ہماری ہر چیز میں توحید ہونا چاہیے، ہماری نماز میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے صدقہ خیرات میں، ہمارے معاملات میں، عبادات میں، حتیٰ کہ ہمارے نکاحیں بھی توحید کے انداز میں ہونا چاہیے. لیکن کہاں ہے؟ دیکھا دیکھی، وقت نہیں ہے بابا، صرف 7-8 منٹ باقی ہے. آج ہمارا حال بڑا عجیب ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 55، آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا تم میں جو ایمان والے ہیں. الحمدللہ ہم سب مومن ہیں. اس کے بعد وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا جو تم میں ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اچھے کام کرتے ہیں. کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کسی پارٹی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ ضرور بضرور ایمان اور عمل صالح کی بدولت اللہ زمین میں حکمران بنائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو اللہ نے بنایا. عرب کے بادیہ نشین، بکریوں کے چرانے والے قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں پر حاوی ہو گئے. حاوی ہو گئے نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر. پہلا وعدہ، زمین میں حکمرانی ملے گی، کسی اور پارٹی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں، ایمان اور عمل صالح. دوسرا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ من پسند دین کے ذریعے مضبوطی عطا کرے گا. دین ہمارا ہوگا، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا. اسلام کی بدولت اللہ ہم کو زمین میں جینے کے موقع دیں گے. لوگ لاکھ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے. اللہ کا دوسرا وعدہ. تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ضرور بضرور اس وقت جب خوف کے بادل منڈلا رہے ہوں گے، اللہ خوف کو امن میں بدل دے گا. اور کیا ہونا بابا؟ حکمرانی دے گا، من پسند دین کے ذریعے جینے کا موقع دے گا، خوف کو امن میں بدل دے گا. لیکن شرط، یعبدوننی، عبادت میری ہوگی، عبادت میری ہوگی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت میں شرک نہیں ہوگا. اگر میں پوچھوں کرنول کے اہل حدیث لوگ شرک کرتے ہیں، کیا بولیں گے عبداللہ بھائی؟ کیا بولیں گے؟ کرنول کے اہل حدیث شرک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کہیں کا اہل حدیث نہیں کرتا ہے نا. لیکن افسوس، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے. قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 30 پڑھنا، نہیں تو میں شام تک ہوں، مجھ سے لے لینا دلیل. قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 30، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرک مت بنو. نماز چھوڑنے والا میری اور آپ کی نظر میں اہل حدیث کیوں؟ وہ ہمارے مرکز کا مصلی ہے، وہ آمین بولتا ہے، وہ رفع الیدین کرتا ہے، وہ صف میں اکڑ کر کے کھڑے ہوتا ہے، وہ اہل حدیث ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. رومی سپہ سالار ہرقل پریشان ہے، مسلمان کبھی اکیلے محمد
تھے, ان کے 2-4 ساتھی مل گئے, ابو بکر سیدہ خط الکبریٰ, زید بن حارثہ اور جو ہے نا علی بن ابی طالب, پنجتن کے 5 پیروں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. آج لاکھوں تک پہنچ گئے. مسلمان 5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہو گئے حضرت عمر فاروق کے دور میں. 5 لاکھ مربع میل پہ. تو ہرقل اپنے فوجی کمانڈروں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ریشو بڑھتے جا رہا ہے, مسلمان جو بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر جگہ جو کامیابی ہوتے جا رہی ہے, مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے اور ہماری ناکامی کے اسباب کیا ہے؟ فوج ہمارے پاس زیادہ ہے, طاقت ہمارے پاس مضبوط ہے, اور افرادی قوت ہمارے پاس ہے, ہر چیز کی سہولیات ہمارے پاس ہیں, اور مسلمان تو بیچارے کبھی 2000, کبھی 20,000, کبھی 1 لاکھ, لیکن مسلمان ہمیشہ بڑھتے جا رہے ہیں. ان کی کامیابی کا راز کیا ہے اور ہماری ناکامی کے اسباب کیا ہے؟ ہرقل کے سامنے انطاکیہ کی سرزمین ہے. رومی سپہ سالار کہتا ہے بادشاہ سلامت, پتھر لایا جائے. پتھر لایا جاتا ہے, تلوار سے اس پتھر کو 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے جیسے تلوار کے ذریعے پتھر کو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا, یہ مسلم قوم کو بھی توڑا نہیں جا سکتا. ہرقل پریشان ہے, کیا کہہ رہے ہو تم, کیوں اتنی مضبوط ہے؟ کہا بادشاہ سلامت, یہ وہ قوم ہے, ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار, یہ رات کے عابد اور زاہد ہیں, یہ رات بھر اپنے رب کو رو رو کر کے منواتے ہیں, یہ دن میں شہ سواری کرتے ہیں. یہ رات کے عابد اور زاہد ہیں اور دن کے شاہ. آج ہمارا لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہاں, علامہ اقبال بولے تھے نا, کبھی تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے, تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا. علامہ اقبال نے کہا تھا. اب حال کیا ہے؟ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے, کھانے پینے والی قوم ہوگی. دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, بیاٹ ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا. ہمارے نوجوان کس کے شہدائی بابا؟ ہاں ہے یا نہیں ہے؟ استغفر اللہ استغفر. سوچو, باتیں بہت تھیں, بہت کچھ سوچ کر کے آیا تھا, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائی. لیکن ہم اپنے آپ کو پہچانیں, ہم عام لوگ نہیں ہیں. اللہ کہتے قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 3 کی پہلی آیت, سورہ آل عمران آیت نمبر 110 110 نمبر کیا, کنتم خیر امہ, تم روئے زمین کے سب سے اچھے لوگ ہو, اخرجت للناس, تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہوا ہے. آج ہمیں کیا سمجھے؟ بیوی بچوں کے لیے ہوا ہے. ہمیں کیا سمجھے؟ آئے سوائے کھاؤ کھلاؤ بتی بجھاؤ. آج ہمارا عمل ایسے ہوا ہے. آئے ہیں تو 4 بچوں کو اچھا کر کو جانا بھائی, 2-4 پلانٹا بلڈنگاں رکھ, کس کے مردیاں کو رکھو جاتے ہیں. کیا جی لے کو جاتے مرے تو, کیا جی میری اور آپ کی اولاد دے گی؟ کیا دے گی؟ 40-50 سال 60-70 سال کی محنت آنا مجھے اور آپ کو 2 گز زمین کا ٹکڑا, 2 گز کفن کا کپڑا, اس سے زیادہ سنمان ہاں ہے؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا, 2 گز کفن کا کپڑا, اس سے زیادہ سلمان نہیں ہو سکتا. ہاں, رب کو پہچانے, رب کی نعمتوں کو پہچانے, عابد اور زاہد بن جائیں. کعبے کے رب کی قسم ہے, قرآن کہتا ہے, قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ دہر, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, جب تم دیکھو گے, جہاں کہیں دیکھو گے, جب تم دیکھو گے, ثم رأیت, جہاں کہیں دیکھو گے, نعیما و ملکن کبیرا, نعمتوں سے بھرا ہوا بہت بڑا ملک دے گا. اگر ہم کو کوئی اس مرکز کا ایک رکن بھی نہ بنائے, چنتا مت کرو. کوئی ہم کو اس گلی کا کارپوریٹر بھی نہ بنائے, چنتا مت کرو. بلکہ میں کنڈا میں کہتا ہوں, ایکالا نیمدو آکالا نمدو. ایک زندگی تمہاری ہے کہ تم یہاں موج مستی کرو, ایک زندگی ہماری آئے گی کہ وہاں راج کرانی ہماری ہوگی, ہے نا. ہم دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کوشش کرنا. باتیں اور ہو سکتی ہے میرے بھائی,
لیکن وقت اس بات کے پہلے ہی 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے. زندگی باقی رہی، پھر کبھی آپ لوگوں کی محبتیں رہی تو انشاءاللہ پھر. لیکن بس اپنے آپ کو پہچانے ہم روئے زمین کے اچھے لوگ ہیں، توحید والے ہیں، اللہ کا کرم ہے. ہم نہ رب کی ربوبیت میں نہ پیارے نبی کی رسالت میں کسی کو شریک کراتے ہیں. بس عمل کے دھنی بن جائے، اخلاق میں تھوڑا سا سدھار پیدا کرے، اپنے معاملات کے اندر حلال حرام کی تمیز کرے، اللہ کا خوف اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں. دنیا کی کوئی طاقت 1 منٹ پہلے بھی مجھے اور آپ کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتی، اور 1 منٹ میں اور آپ اگر جینا چاہے تو جینے کا حق دے نہیں سکتے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقت اجل آ جاتا ہے، دانا پانی ختم ہو جاتا ہے، ختم. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 1 سیکنڈ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں. اگر مجھے اور آپ کو میرا رب عزت دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کا مالک اللہ، عزت کے مالک رسول اللہ، عزت کے مالک مومن. ایمان پیدا کریں. اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اخلاق میں سدھار پیدا کرے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے معاملات زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا عملی جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ مسلمان بنائے جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں قرآن اور سنت کی سچے اور واضح تعلیمات کا علم بردار مسلمان بنائے. میرے اور آپ کے اندر ایمانی، اخلاقی، روحانی، مادی جو بھی کمزوریاں اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے دور فرما. رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے. میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ اپنے فضل اپنی رحمت سے پورا فرمائے. میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے دور فرمائے. اے اللہ، ہم دنیا کی اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. تو رب القوی ہے، طاقتور رب ہے. ہماری صورت کو نہ دیکھ، ہماری سیرت کو نہ دیکھ. ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. تو ہمارا آقا ہے، تو طاقتور ہے، تو رب القوی ہے. اگر تیرا ایک فیصلہ ہو جائے رم جھم کی بارش برس سکتی ہے، گرمی سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اللہ ہماری صورت کو نہ دیکھ، ہماری سیرت کو نہ دیکھ. اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا. اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا. اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش. اللہ ہماری بھی ایسی حفاظت فرما جیسے ابراہیم کی آگ میں حفاظت فرمائے. ہماری بھی ایسی حفاظت فرما جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو جینے کا موقع تو نے دیا. ہماری بھی ایسی حفاظت فرما جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جینے کا موقع دیا. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اصحاب کہف جیسا ایماندار نوجوان بنا دے. ہمارے بزرگوں کو ابراہیم جیسا بنا دے. ہمارے نوجوانوں کو اسماعیل بنا دے. ہمارے گھر کی خواتین کو بی بی ہاجرہ بنا دے. ہماری ہول فیملی کو آل ابراہیم بنا دے. ہم میں سے ہر ایک کے نیک ارادوں کو پورا فرما. اے اللہ ESIR یا اس سلسلے میں جو بھی کچھ کوشش، اللہ پوری امت مسلمہ کی من حیث القوم حفاظت فرما. اگر اس کے اندر کچھ بدنیتی بھی ہیں تو اللہ تو ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے شرور اور فتن سے پوری قوم کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو مسلمان بنا، توحید والا بنا، شرک سے بچا، سنت والا بنا، بدعات سے بچا، با اخلاق مسلمان بنا، بد اخلاقی بد کرداری سے بچنے کی توفیق تو عطا فرما. اور یہاں کے جتنے مصلی آئے ہیں اللہ سب کی روزی روٹی میں، دین ایمان میں، آل اولاد میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی شان بان کو اللہ تعالیٰ اور بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا دے. ہاسپٹل کی زندگی سے بچا، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچا، ناگہانی آفات سے بچا، کینسر سے بچا، ہارٹ اٹیک سے بچا، کڈنی فیلنگ سے بچا، ہائی بی پی سے بچا، لو بی پی سے، ہائی شوگر، لو شوگر، ڈینگو، ٹائفائڈ، ملیریا، H1N1 جیسے امراض سے اور ایسی بیماریوں سے جس کو ہم جسمانی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے، مالی اعتبار سے برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری قوم کے بچے سال بھر محنت کے نیٹ کا ایگزام دیے، پھر کچھ شرپسند عناصر کی ایسے نظر بد لگ گئی کہ بیچاروں کی محنت رہ چلے. اللہ پھر 21 تاریخ کو امتحان ہے. قوم کے لاکھوں بچے امتحان لکھ کر اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. اللہ جن کے بھی بچے ہیں اللہ ہر بچے کے ذہن و دماغ کے دریچے کو کھول دے. اللہ شرح صدر فرما دے. جو سال بھر محنتیں کی اللہ اس کا بہترین پھل ان کو نصیب فرما دے. اللہ قوم کے بچے بچیوں کے مستقبل کو اللہ تو روشن فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.